بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، کسی کا رزق کا ایشو ہے، کسی کی بیماری کا ایشو ہے، کسی کا کچھ ہے۔ یعنی آج کے دور میں موسٹلی لوگ کہتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے، فلانے ڈھمکانے نے ہمارے اوپر جو ہے وہ تعویذ کروا لیا ہے۔ اس کے بعد جا کے پیروں فقیروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جو 4 پیسے جمع کیے ہوئے ہیں وہ بھی جا کر ان کو دے دیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر جو 4 پیسے جوڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو ان جیلی جو بابے ہیں اور پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کے ویسٹ کرتے ہیں۔ اب ہم توجہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جو میرا ذکر نہیں کرے گا تو اس کے لیے زندگی تنگ ہے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ قرآن پاک کو اتنا زیادہ اونچا کر کے رکھ دیا ہے، بہت سارے پیارے سے غلاف میں لپیٹ کر یا اس کو پیارا سا کور اپ کر کے اتنی اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور ہمیں یہ فرصت ہی نہیں کہ ہم اس کو کھولیں اور اس کو دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ ہم نے اس کو رتبہ تو دے دیا، اس کو اونچا بھی رکھ دیا، میں اللہ تعالیٰ کہتا کیا ہے۔ اچھا، اب تنگی اور بندش کو دور کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی قرآن کی ہی طریقے سے ہی میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہم اس کو کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے کہ ہم لوگ صبح و شام کے جو ہمارے اذکار ہیں ان کی پابندی کیا کریں۔ لاسٹ ٹائم میں نے انسٹاگرام پہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کی جو ہے وہ ایسے ایک سٹوری لگائی، تو ایک میسیج مجھے آیا، انہوں نے کہا کہ بی بی اگر ہم انہی کو اذکار کو کرتے رہیں تو پھر تو ہمارا اور کام رہ گئے۔ تو یہی تو ہماری خامی ہے نا کہ ہم جب اللہ کو یاد نہیں کرتے تو پھر اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا۔ نمبر 2، 5 وقت نماز ادا کرنے کی پابندی کریں۔ دنیا کے کام یہی رہ جائیں گے، آپ کی 5 وقت کی نماز جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گی، تو نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 3، کثرت سے توبہ استغفار کیا کریں۔ منہ کا کام کیا ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا منہ جو ہے وہ موسٹلی کام مصروف ہوتا ہے، یا ہم گانے گنگنا رہے ہیں یا ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہمارا موسٹلی یہی کام ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ بے شک کام کریں، ہاتھ سے کریں، لیکن اپنے منہ کو توبہ استغفار میں مصروف رکھیں۔ نمبر 4، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ خیرات کیا کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آپ کی کے لیے آسانی کرتا ہے۔ اچھا، نمبر 5 ہے تہجد کی نماز ادا کرنا۔ اب جی سارا دن تو ہم تھک جاتے ہیں، ہم سے یہ 5 وقت کی نماز ہی بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہے، اور ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ تو تہجد کنفرم کرتی جاؤں آپ سے، ایک بار ڈسکس کرتی جاؤں، تہجد ایک وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ کر خود کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کیا آپ کی وہ دعا کو رد کرے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بہتر رزلٹ بھی ملے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔